وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ قرآن عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے۔ پہلا سبق، اس کا دوسرا حصہ، ضمیر منفصل یعنی ڈیٹیچ پروناؤن ہم پڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ اعادہ کریں گے۔ اشارہ کرتے ہوئے آپ میرے ساتھ ضمیر منفصل پڑھیے گا۔ ہوا، ہوا، ہما، ہما، ہم، ہم، انت، انت، انتما، انتما، انتم، انتم، انا، انا، نحنو۔ نحن۔ جی اسی طریقے سے اشارہ کرتے ہوئے ترجمہ کیجئے گا۔ وہ ایک مرد، وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد۔ وہ سب مرد۔ آپ ایک مرد، آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد۔ آپ سب مرد، میں ایک مرد، میں ایک مرد، ہم سب مرد۔ ہم سب مرد۔ جی ضمیر منفصل ہم پچھلے ایپیسوڈ میں پڑھ چکے ہیں، آج ہم نے دوبارہ دہرایا ہے۔ ابھی ہم اس کو آیات میں، قرآن کریم کی آیات میں، کیونکہ مقصد ہمارا قرآن کریم کو سیکھنا ہے، ترجمہ سمجھنا ہے، ترجمہ سیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا جو مقصد ہے اس کو سمجھنا ہے۔ جی تو اب آیات میں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آیت اس کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس میں جو ضمیر استعمال ہوئی ہے، یعنی جو میں نے اور آپ نے پڑھ لیا ہے، اس کو دیکھیں گے کہ کون سی ضمیر آئی ہے، اس کا اشارہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے۔ پھر آیت کا مفہوم کہ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا پیغام دیا ہے، اس کی طرف جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کے اوپر ایک شہ سرخی لگی ہوئی ہے جس میں لکھا ہوا اللہ کون، تو مطلب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی پہچان ہے، یعنی یہ اعتقادات اور ایمانیات سے تعلق رکھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اب سب سے پہلے اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ پہلی ضمیر جو استعمال ہوئی ہے، اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس کا خود آپ ہر ایک سننے والا ناظرین میں سے وہ اس آیت کا اشارہ کریں گے کہ اس آیت کا اشارہ ہم نے کہاں کیا ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ جو چیز ہم نے پڑھی وہ سمجھ میں بھی آئی ہے یا نہیں۔ جی تو سب سے پہلے جو ضمیر ہے وہ ہوا ہے، اس کا اشارہ کریں گے۔ جی سب سے پہلے جو بیٹھے ہوئے آپ اشارہ کیجئے گا، ہوا کا اشارہ کہاں کریں گے؟ جی اور ترجمہ کیجئے گا۔ وہ ایک مرد، وہ ایک مرد۔ بہت اچھا، یہاں اشارہ کیا گیا، مطلب یہ غائب ہے، تھرڈ پرسن کے لیے، اور سنگولر ہے، وہ ایک مرد۔ ہوا وہ اللہ، اللہ، الذی وہ ذات ہے، لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا۔ جی ہوا کا اشارہ کیجئے گا، ترجمہ کیجئے گا۔ وہ ایک مرد، وہ ایک مرد، یہاں اشارہ ہوا۔ اب اس میں بہت سی چیزیں کلیئر ہو گئی کہ یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہے، غائب کے لیے ہے، اور اس کے بعد یہ سنگولر ہے، مذکر کے لیے، دایاں سے اشارہ ہوا۔ ہوا وہ عالم الغیب و شہادہ، عالم الغیب جاننے والا ہے غیب کا، و شہادہ اور حاضر کا، ہوا۔ جی نیکسٹ آپ اشارہ کیجئے گا، ہوا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ ایک مرد، وہ ایک مرد، الرحمن رحمان ہے، الرحیم اور رحیم ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ضمیر کا ترجمہ تو ہم نے کیا ہوا وہ ایک مرد، لیکن جب اس سے نسبت ضمیر کی یا اس کا مرجع رب کائنات ہوگی تو اس وقت اس کا معنی کیا جائے؟ وہ ایک ذات، جب بھی کبھی آئے گی ترجمہ کرتے ہوئے۔ اب دوسرے نمبر پر اس آیت کا مفہوم، ترجمہ ہم نے کر لیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی پہچان ہے۔ سب سے پہلے تو آیت کا پہلا ایسا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اس میں اللہ کی ذات کی پہچان ہے کہ وہ اللہ اپنی ذات میں واحد ہے، ایک ہے، یکتا ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کے ساتھ کوئی عبادت میں بھی، کوئی کسی بھی چیز میں اس کے ساتھ شریک نہیں۔ جیسے کہ یہود نے عزیر ابن اللہ کہہ کر دو خداؤں کے قائل ہو گئے، اور عیسائی اور نصرانیت تثلیث کے تین خداؤں کے قائل ہو گئے، اور مشرکین نے تو جو چیز بھی ان کو محبوب اور اچھی لگی، پسند آئی، تو اسی کو انہوں نے خدا بنا ڈالا۔ ایسا نہیں، وہ اکیلا ہے، واحد ہے۔ عالم الغیب و شہادہ هو الرحمن الرحیم۔ آیت کے دوسرے اسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی پہچان ہے، اور اللہ کی صفات دو طرح کی ہیں، ایک صفات سلبیہ، دوسری ایجابیہ۔ تو عالم الغیب و شہادہ، یہ دو صفات سے
سلبیہ کی طرف اشارہ کیا، سین لام با کی طرح ساتھ ہے سلبیہ، مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے کسی کو سلب کر لینا، کھینچ لینا، نکال لینا. تو سلبیہ سے مراد وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات سے نکال کے صرف اپنی ذات کے لیے خاص رکھے ہیں، مخلوق میں کائنات میں کسی چیز میں نہیں ہو سکتے ہیں. عالم الغیب، غیب کا جاننے والا وہ ایک ہے، کائنات میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا، وہ ساری مخلوق ہے اس کی. اور اس طرح وہ شہادہ، حاضر بھی ہر جگہ اپنی طاقت، قدرت، علم کے ساتھ وہ ہے. اس طرح اللہ کی اور بھی صفات ہیں جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں. اختیار کلی طور پر اسی کے پاس ہے، مخلوق میں سے کسی کو اس نے اختیار نہیں دیا. تو یہ صفات سلبیہ کہلاتی ہیں. وہ الرحمن الرحیم، یہ صفات ایجابیہ ہیں. ان کا حکم بالکل اس کے برعکس ہے، وہ تو صرف ذات وحدہ لا شریک کے ساتھ خاص نہیں. اور یہ صفات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کہ صبغۃ اللہ من احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ ہے اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ بندے میں عالم ہوں، تو عالم بن جا. جتنا بڑا تو عالم ہوگا، جتنا زیادہ تیرے پاس علم ہوگا، مخلوق میں بھی تیری ویلیو ہوگی، قدر ہوگی، اور تیرا مقام اور مرتبہ بھی اللہ کے ہاں بڑھتا جائے گا. اللہ کہتے ہیں بندے میں شکور ہوں، تو شاکر بن جا. میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، تو راحم بن جا. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تو زمین والوں پہ رحم کر، وہ رب لم یزل آسمان والا تیرے اوپر رحم کرے گا. اس طرح اللہ کہتے ہیں بندے میں صبور ہوں، تو صابر بن جا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات ہیں. اللہ کہتے ہیں میں جواد ہوں، سخی ہوں، بندے تو بھی سخی بن جا. تو یہ اللہ کی وہ صفات ہیں کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو کہا کہ صبغۃ اللہ ہے، اس میں اپنے آپ کو رنگتے جائیں، ولایت کے مقام اور مرتبہ پر چڑھتے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، امت مسلمہ کو، قرآن پڑھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری آیت ہے ہمارے پاس، عملی مشق اور ذہنی تربیت ساتھ ساتھ. اے غافل انسان، سب سے پہلے آیت پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور ساتھ دوسرا آیت ایک کا ٹکڑا ہے، لا نخلفہ نحن ولا انت. اب سب سے پہلے لفظ کون سا آیا؟ وہم. اس کا اشارہ کیجئے گا. جی سب سے پہلے والے اشارہ کیجئے گا. ہم کیا معنی ہوگا اس کا؟ وہ سب مرد. وہ سب مرد. بالکل اشارہ یہاں ہوا ہم، تھرڈ پرسن غائب کے لیے، اور جمع ہے اس لیے 4 انگلیوں سے اشارہ کیا. وہ سب مرد. فی غفلتن، فی معنی میں، غفلتن غفلت میں، وہ سب غفلت میں. وہم اشارہ کیجئے گا، ترجمہ کیجئے گا، وہ سب مرد. وہ سب مرد. لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے. لا نخلفہ، نہ خلاف کریں گے اس کا. نحنو، جی اس ضمیر ہے، اس کا اشارہ کیجئے گا، ترجمہ کیجئے گا. ہم سب مرد. ہم سب مرد، اپنی طرح اشارہ کیا، جمع کا صیغہ ہے، اور ترجمہ ہم سب. جی ولا انت، اور نہ آپ. جی نیکسٹ آپ اشارہ کیجئے گا انت کا. بہت اچھا، بالکل سامنے فرسٹ سیکنڈ پرسن اور واحد مذکر ہے، 1 انگلی سے اشارہ کیا ہے. انت ترجمہ کیجئے گا، آپ ایک مرد. آپ ایک مرد. بہت اچھا. جی اب آیت کے مفہوم کی طرف آتے ہیں. ہم، نحن، انت. اب آیت کا ترجمہ، اے غافل انسان. وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون. مخاطب اس کے کفار تھے، لیکن اس کے ضمن میں پوری امت ہے، میں اور آپ بھی ہیں. وہم فی غفلۃ، کہ ہم آج اس دنیا کی مصروفیت میں، دن رات کی مشغولیت میں اتنے مصروف اور اتنے مگن ہو گئے کہ اس رب سے غافل ہو گئے. اتنے کام بڑھ گئے، نفسا نفسی کا عالم ہے کہ کل ہمیں موت آنی ہے، اور یہ 24 گھنٹے کے 1 منٹ کا ہم نے حساب بھی دینا ہے حشر میں رب کے سامنے کھڑے ہو کر، کہ آپ اپنا وقت کیسے گزار کے آئے، آپ اپنی جوانی کیسے گزار کے آئے، آپ نے جو کمایا اس کو کیسے خرچ کر کے آئے. تو ایک چیز کا ہم سے حساب ہوگا. لیکن ہم نے اس غفلت میں، اس دنیا کی مصروفیت میں اور اپنے ارد گرد میں اتنی چوکا چاند اور چمک دھمک میں ہم سب کچھ بھول گئے، غفلت میں پڑ گئے. وہم لا یؤمنون، اس لیے ہمیں اپنی موت پر یقین نہیں. یقینی ہے، دنیا میں کوئی چیز اتنی یقینی نہیں ہے، لیکن موت یقینی ہے. کوئی آج تک اس سے بچ نہیں پایا، لیکن اس غفلت کی وجہ سے نہیں ہے کہ قبر میں بھی ہم نے جانا ہے، اور ایک لمبا ٹائم ہے، حشر میں کھڑے ہو کے 1 منٹ کا حساب دینا ہے، 1 پائی کا حساب دینا ہے. یہ غفلت کی وجہ سے. تو ہم اس وقت دین سے دور جو ہیں وہ غفلت کی وجہ سے.
اس غفلت سے ہمیں بیدار ہونا ہوگا، اپنی رب کی طرف رجوع کرنی ہوگی۔ لا نخلف نحن ولا انت، تو اس لیے رب کائنات نے کہا، بندوں سے پہلا وعدہ کہتا ہے کہ اگر آپ میرے احکام کو اور میرے نبی کے طریقوں پر چل کر کے زندگی گزار کے آئیں گے تو میں آپ کو جنت دوں گا، آپ کے لیے بڑی بڑی انعامات ہوں گے، اور آپ بھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے، میں بھی نہیں کروں گا۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وعدہ خلافی کی طرف کون جا رہا ہے؟ رب نے تو کر دیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ اللہ بھلا ہم آپ کے پورے احکام نبی کے طریقے کے مطابق چل کر گزاریں گے، لیکن آج میری زندگی اور اب ہر آدمی اپنی زندگی کی طرف دیکھے کہ کیا ہم کہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف تو نہیں جا رہے، کہیں ہم خلاف تو نہیں کر رہے۔ اللہ رب کائنات مجھے اور آپ کو، پوری امت کو، اس غفلت سے بیدار ہونے کے بعد جو رب سے کیا وعدہ ہے کہ اللہ تیری مانیں گے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق ہمارا ضمیر منفصل ایک مرتبہ پھر دہرا دیجئے گا، میں اشارہ کروں گا، آپ اشارہ بھی کیجئے گا اور ساتھ پڑھیے گا۔ ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔